کہ تیرا حسن سے کوئی مقابلہ ہے؟ کہا مقابلے برابری پہ ہوتے ہیں، مقابلے برابری پہ ہوتے ہیں، سرداری اور غلامی میں مقابلے نہیں ہوتے۔ توجہ کیجئے گا، کہا ہمیں محمد حنفیہ تیرا حسن سے کیا مقابلہ، تو میرا بیٹا ہے، حسن محمد کا بیٹا۔ مقابلے میں انسان ہارے، مقابلے میں ہارے تو خجالت ہوتی ہے، تیرا معصوم سے کیا مقابلہ۔ توجہ کیجئے گا، یعنی ان سے مقابلے کا تصور محمد حنفیہ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو ہم جیسے گناہگار کیسے سوچیں کہ ہم ان جیسا عمل کر پائیں گے، مگر ہمیں حکم ہے کہ ان کی اتباع کرنی ہے، ان کے مقابلے میں آنے والوں کی اتباع نہیں کرنی۔ درود کا ہدیہ پر محمد و آل محمد۔ یہ تھی جمل، توجہ کیجئے گا، اسی جمل میں مولا نے محمد حنفیہ کو بھیجا، محمد حنفیہ جاؤ، اپنی تلوار دی، اپنا گھوڑا دیا، محمد حنفیہ جاؤ، اور جنگ کے اصول بتائے، نہج البلاغہ موجود ہیں، 4 اصول مولا نے دیے۔ فرمایا محمد حنفیہ میدان میں اپنے قدموں کو ایسے گاڑ لینا، ہر میدان جنگ کا اصول ہے، چاہے وہ نظریات کی جنگ ہو، چاہے وہ عقائد کی جنگ ہو، چاہے وہ فکر کی جنگ ہو، تفکر کی جنگ ہو، چاہے اپنے نظریے اور فلسفے کی جنگ ہو، چاہے وہ حرب کی جنگ ہو، اسلحے کی جنگ ہو، یہی اصول کار فرما ہے۔ کہا محمد حنفیہ جب میدان میں جاؤ تو اپنے قدم میدان میں ایسے گاڑ دو جیسے پہاڑ میخ کی صورت میں زمین میں گڑا ہے، اپنے قدم پہاڑوں کی طرح میخ بنا کے زمین میں گاڑ دو، قدم پیچھے نہ ہٹنے پائیں۔ محمد حنفیہ لڑو سامنے والے سے، نگاہ آخر والے تک ہو، لڑو سامنے والے سے، نگاہ آخر والے پہ ہو، کیوں؟ اس کو خبر ہو علی کا بیٹا اس کو قتل کر کے ابھی میرے سر پہ آیا۔ اور محمد حنفیہ خبردار، میدان میں خلوص سے اترو، مگر یہ تصور نہ کرنا کہ فتح تم نے کرنی ہے، نہیں، تم نے وظیفہ کرنا ہے، فتح اللہ نے دینی ہے، تم نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، فتح۔ نصیحت کی، محمد حنفیہ کو بھیجا، توجہ کیجئے گا، محمد حنفیہ چلے میدان جنگ میں، داد شجاعت دی۔ روایت کی جب پلٹ کے آئے نا محمد حنفیہ کا پورا وجود دشمن کے خون سے، کشتگان کے خون سے پورا وجود بھرا ہوا ہے، لتھڑا ہوا ہے، تلوار سے خون ٹپک رہا ہے، کونی سے خون ٹپک رہا ہے، ہانپتا ہوا محمد حنفیہ پلٹ کے آیا، رن میں 20 واصل جہنم کر کے محمد حنفیہ پلٹ کے آئے۔ علی نے دیکھا محمد حنفیہ تھک گئے، کہا بابا سکت ختم ہو گئی، کہا لا اپنی تلوار مجھے دے، جو میرے ہاتھ میں ہے نا تلوار مجھے دے، ابا مجھے دے۔ تلوار لی، ابا لی، محمد حنفیہ جس گھوڑے پہ تھے اس گھوڑے پہ بیٹھے، کہا محمد حنفیہ دیکھ، جس جگہ پہ میں کھڑا ہو کے تجھے دیکھ رہا تھا نا، اب تو اس جگہ پہ کھڑا ہو، میں میدان میں جاتا ہوں، اور دیکھ کیسے لڑا جاتا ہے۔ علی اترے میدان، کشتوں کے پشتے الٹے، پس علی پلٹ کے آئے، علی کے دامن پہ کسی کے خون کا چھینٹا بھی نہ تھا۔ علی پلٹ کے آئے، محمد حنفیہ نے دیکھا، سر جھکایا، علی نے ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا، سر اٹھا کر محمد حنفیہ مجھے دیکھ، پریشان نہ ہو، شرمندہ نہ ہو، میرا بیٹا تو بھی لڑا، کمال پہ لڑا، تو ایسے لڑا جیسے علی کا بیٹا لڑ سکتا ہے، اور یاد رکھ تو ایسے لڑا جیسے علی کا بیٹا لڑ سکتا ہے، اور علی ایسے لڑا جیسے ابو طالب کا بیٹا لڑا کرتا ہے۔ کل ایمان کل قرآن یک زبان علی
بس آقا جان، رسول کے زمانے میں کلمہ پڑھنے والوں کے پاس 3 اعزاز ہیں. پہلا کہ اپنا مذہب چھوڑ کر، اپنا دین چھوڑ کے اسلام کو قبول کیا. دوسرا ایمان کے درجے پہ گئے. تیسرا اعزاز کہ چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی. لیکن وہ جو تیسرا اعزاز ہے وہ اللہ نے ان کو دیا ہے، ان کا اپنا اختیار نہیں ہے. یعنی اگر کوئی صحابی ہے تو اعزاز ہے اس کے پاس. صحابی ہونا منصب نہیں. اور یاد رکھیے، منصب کی اطاعت ہوتی ہے، اعزاز کی اطاعت نہیں ہوتی. اور ہم اہل بیت کی جو اطاعت کرتے ہیں وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ محمد نے ان کو ہادی بنا کے چھوڑا، اسی لیے ان کی اطاعت ہے. آج مجھے میرا بیٹا دکھا رہا تھا مولانا کوکب نورانی صاحب، میں نام نہ لیتا، اگر انہوں نے اپنی گفتگو میں لفظ شیعہ نہ کہا ہوتا. مولانا کوکب نورانی صاحب نے فیس بک پر ان کا وہ ویڈیو چل رہا تھا، فرما رہے تھے کہ شیعہ حسن کا نام اس لیے نہیں دیتے کہ اس نے معاویہ سے، انہوں نے سابقہ لاحقہ لگایا تھا، ہم سابقہ لاحقہ معاویہ کے ساتھ لگانا جائز نہیں سمجھتے. جو بھی علی کے مقابلے میں آئے ہم اس کے ساتھ سابقے اور لاحقے نہیں لگا سکتے. ہمارا اپنا ایمان ہے نا، ہمارا اپنا ایمان ہے. ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے، ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے. اگر تم رسول کے ماں باپ کے ساتھ نہیں لگا سکتے تو ہم ابو سفیان کی اولادوں کے ساتھ بھی نہیں لگا سکتے. ابو سفیان نہ ابو سفیان کی اولادوں کے ساتھ. برادر کہہ رہے تھے مولانا کوکب نورانی، میں ان کا دل سے احترام کرتا ہوں، اچھے انسان ہیں، عالم دین ہیں، متدین ہیں، ہم ان کا حیا کرتے ہیں. علمی اختلاف ہوتا رہتا ہے، ان کا اپنا فکر ہے، لیکن جب انہوں نے بات کی ہے تو جواب بھی تو ہونا چاہیے. انہوں نے کہا شیعہ امام حسن کی اولاد میں امام نہیں مانتے، حسین کی اولاد میں امام مانتے ہیں. حسن کی اولاد میں اس لیے نہیں مانتے کہ انہوں نے معاویہ سے صلح کر لی تھی. میرا بھائی خدا کی قسم، نہ ہم حسین کی اولاد کو امام مانتے ہیں، امام سجاد کو حسین کا بیٹا سمجھ کے امام مانتے ہو، امام مہدی کو امام حسین کا پڑپوتا سمجھ کے امام مانتے ہو. نہیں، خدا کی قسم ہم تو حسین کو بھی اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے. اور یاد رکھیے سید ساجدین حسین کا بیٹا ہے، اور سید ساجدین کا حرم فاطمہ بنت حسن ہے. امام باقر اور باقر کے بعد آنے والے سارے معصوم امام وہ فقط حسین کی اولاد نہیں، وہ حسن اور حسین کی مشترکہ اولاد ہے. وہ حسن اور حسین کی مشترکہ اولاد ہے. ہم تو یہ مانتے ہیں کہ حسن اور حسین کی منزل پر، لولو اور مرجان کی منزل پر حسین علی ہے اور حسن محمد ہے، کیونکہ حسین کا بیٹا علی ہے اور حسن کی بیٹی فاطمہ. پتہ نہیں میں عرض کر سکا حسین اور انہوں نے اپنے سنی بھائیوں سے کہا کہ دیکھو جی آپ حسن کا تذکرہ کیا کرو. میری خواہش تھی کہ وہ بھی کرتے، لیکن ان سے ہو نہ سکا. انشاءاللہ ہم اگلے 3 دن مسلسل ہمیں حسن مجتبیٰ کے فضائل پڑھیں گے. آج میرا دل تھا کہ میں تھوڑا سا اس طرف بڑھتا، لیکن آپ کی خاموشی نے مجھے مجبور کیا کہ میں اپنے موضوع کو تھوڑا سا کر بڑھ دوں تاکہ آپ میرے ساتھ چل سکیں. ایک درود کہا دیا پر محمد وآل محمد. بس آقا جان، ہم اگر کسی کو امام مانتے ہیں تو کسی کی نسل میں ہونے کی وجہ سے نہیں. ہم امام مانتے ہیں تو رسول کے قول کے مطابق، رسول کے حکم کے مطابق. اور یاد رکھیے گا ہمارے امام ہمارے ماننے کی وجہ سے وہ امام نہیں ہے، وہ اللہ کے بنانے کی وجہ سے امام ہے. امام اس لیے نہیں کہ ہم ان کو
امام مانتے ہیں تو وہ امام نہیں، ساری کائنات ان کو امام نہ مانے تو وہ پھر بھی امام ہیں. کیوں؟ وہ ووٹوں سے نہیں بنے، نہ وہ سقیفہ سے آئے، نہ وہ شورا سے آئے. وہ جس نے بھیجا ہے وہ جانتا ہے کہ امام منوائے تو کیسے منوائے. وہ آپ نے جملہ سنا ہوا، واقعہ سنا ہوا، بہت معروف واقعہ، اسی کا سہارا لیتا ہوں چاہے بات لمبی نہ ہو، بات مختصر ہو جائے. کہ وہ ایک شامی مولا حسن کی بارگاہ میں آیا اور نہ سزا کہا. فرزند پیغمبر نے کیا کہا؟ بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤں، پیاسا ہے تو پانی پلاؤں، زیادہ راہ نہیں ہے تو زیادہ راہ عطا کروں، مکان نہیں ہے تو گھر لے کے دوں، اگر کمارا ہے تو شادی کرواؤں، تجھے مال چاہیے مال دوں. تو اس نے پلٹ کے کیا کہا تھا کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ رسالت اور امامت کو کس گھر میں رکھے. یعنی دشمن بھی اقرار کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اور خدا کی قسم ان کو ماننے کے لیے عالم فاضل ہونا ضروری نہیں، ان کو ماننے کے لیے حلالی ہونا ضروری ہے. اور یاد رکھنا، ان کو ماننے کے لیے جلالی ہونا ضروری نہیں، حلالی ہونا ضروری ہے. بٹ صاحب کو کسی نے کہا کہ آغا صاحب نے ممبر سے کتا کہا جلالی. خدا قسم کتے سے آگے بھی کوئی لفظ ہو تو کہوں گا ممبر سے. قرآن میں اللہ نے کہا ہے اَن یعمل علیہ فلیلحس اور یترکہ یلحس، کہ ان کی مثال کتوں جیسی ہے کہ اگر ان کو ہنکاؤ گے تو بھی تیوریاں چڑھائیں گے، چھوڑ دو گے تو بھی تیوریاں چڑھائیں گے. لیکن خدا کی قسم ہم اپنے دشمنوں کو چھوڑ سکتے ہیں، آل محمد کے دشمنوں پہ تبرہ کرنا نہیں چھوڑا. آل محمد کے دشمنوں کو کبھی نہیں بخشیں گے. وہ کل بھی ہمارے دشمن تھے، آج بھی ہم ان کے دشمن ہیں. اور خدا کی قسم ہم وہ ہیں جو وفا کرتے ہیں تو ظاہر بظاہر کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں تو ظاہر بظاہر کرتے ہیں. ہم ترکی کی طرح سے پشت کے پیچھے سے آرمینیا کی مدد نہیں کرتے. ایک صلوات محمد و آل محمد. ہاں، اگر ہم آذربائیجان کے ساتھ ہیں تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ شیعہ ہیں، نہیں، وہ تو اسرائیل کی گود میں بیٹھے ہیں. ہم اس لیے ان کے ساتھ ہیں کہ ان کی زمین پہ قبضہ ہوا ہے، اور کبھی بھی قبضہ کرنے والوں کو ہم نے نہیں مانا، نہ ہم نے ہندوستان کو مانا ہے، نہ ہندوستان سے پہلے کسی قبضہ گزین کو مانا. درود کہا دیو پر محمد و آل محمد. بس ہماری دشمنی اور محبت کا معیار فقط علی ہے. جو علی کا غلام ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پہ. جس نے علی سے بغض رکھا، ہم کل بھی اس پہ لعنت کرتے تھے، ہم آج بھی اس پہ لعنت کرتے. بس میرے بھائیوں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم امام مجتبیٰ کا تذکرہ نہیں کرتے. نہیں، ہم امام مجتبیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں، امام مجتبیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں. اور یاد رکھیے، ہاں یہ حقیقت ہے کہ ہم حسین حسین زیادہ کرتے ہیں، ہم علی علی زیادہ کرتے ہیں. یہ تم ہم پہ اعتراض کرو کہ ہم رسول کا تذکرہ نہیں کرتے، ہم حسن کا تذکرہ نہیں کرتے، رسول کے بھائی کا تذکرہ کرتے ہیں، حسن کے بھائی کا تذکرہ کرتے ہیں، حسن کے بھائی کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، رسول کے بھائی کا بھی تذکرہ کرتے ہیں. خدا کی قسم تمہارا اعتراض ہمارے اوپر نہ حسن کی محبت میں ہے نہ محمد کی محبت میں ہے، تمہارا اعتراض یا حسین کے بغض میں ہے یا علی کے بغض میں. ہاں، کب نہیں شیعہ؟ جہاں جب بھی جنت کے سرداروں کی بات آئے گی پہلے حسن کا نام آئے گا، پھر حسین کا نام. ان الحسن والحسین سید اشباب اہل جنہ. ہم ہر شب جمعہ حدیث قصہ گھروں میں پڑھتے ہیں، تنہائیوں میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں.
شب جمعہ خدا کی رحمت کے وصول کے لیے، حصول کے لیے ہم حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور حدیث قصہ میں بعد از محمد قصہ کے نیچے سب یہی کہتے ہیں کہ جو سب سے پہلے آیا اس کا نام حسن تھا، بعد از رسول جو قصہ کے نیچے جسے حسین بھی امام کہے اسے حسن کہتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، خدا کی قسم صرف حسین نے امام کہا نہ، محمد نے کہا کہ میرا بیٹا حسن بھی امام ہے، میرا بیٹا حسین بھی امام ہے، جن کو محمد امام کہے بس اگر تم بھی ان کو امام مانو یا وہ بھی مانے جن کے لیے تم چاہتے خدا ان سے راضی ہو، وہ تبھی راضی ہوگا کہ وہ اگر حسن کے پیچھے چلیں گے یا حسین کے پیچھے اگر آگے چلیں گے تو خدا راضی نہیں ہوگا، کیونکہ محمد نے ان کو امام کہا ہے، کسی صالح امامے کو امام نہیں کہا۔ بس میرا بھائی میں ایسی مجلس سے نہیں پڑھا کرتا، بس آج زبان پہ خطبہ شکشکیہ تھا جو جاری ہو گیا۔ ہاں ہم اگر سجاد سے لے کے مہدی تک امام مانتے ہیں تو حسین کی اولاد ہونے کی وجہ سے نہیں مانتے، پھر تو امام حسین کی ساری اولاد کو امام کہیں، امام علی اکبر، امام علی اصغر نہیں، وہ بیچارہ کہتا ہے کہ جو سن کے مانتا ہے، جو سن کے مانتا ہے، جو معرفت کے ساتھ مانتا ہے اس کو پتا ہے غازی غلام ہے، حسین امام ہے، محمد حنفیہ غلام ہے، حسین امام ہے۔ بس میرے بھائیوں، کل سے انشاءاللہ امام مجتبیٰ کی فضیلت کے تنجملے جتنی سعادت نصیب رہے گی 3 دن تک عرض کریں گے۔ کل کی مجالس میں امام کی فضائل، پرسوں کی مجلس میں انشاءاللہ صلح حدیبیہ کا پرتو یعنی حاکم شام سے صلح کے وجوہات، اور انشاءاللہ پرسوں گفتگو کو سمیٹ دیں گے خدا کی توفیق سے، پرسوں سے مراد نیکسٹ ڈے۔ بس میرے بھائیوں، خدا کی قسم حسن کا کربلا میں بڑا حصہ ہے، بڑا حصہ ہے۔ امام حسین کے کربلا میں 2 بیٹے شہید ہیں، امام حسن کے کربلا کے سانحہ میں عزادارو 4 بیٹے شہید ہیں، 2 بیٹیاں شہید ہیں، 4 بیٹے 2 بیٹیاں۔ بس عزادارو سنتے رہتے ہو نا کہ قاسم زندہ تھا تو گھوڑے دوڑ گئے، ذاکرین سے سنا ہے نا؟ خدا کی قسم حسن وہ مظلوم ہے جس کے فقط بیٹے پہ ذاکرین کے بقول گھوڑے نہیں دوڑے۔ عزادارو مقاتل کی کتابوں میں لکھا کہ حسن کی بیٹیوں کی لاشیں بھی پامال ہوئیں۔ پہلے سن لو، مولا حسن کے 5 بیٹوں نے کربلا کے معرکے میں حصہ لیا ہے، 5 بیٹوں نے، حسن مثنی نے، عبداللہ ابن حسن نے، عبیداللہ ابن حسن نے، قاسم ابن حسن نے، اور حسن یعنی عبداللہ ثانی نے، 5 بیٹوں نے کربلا کے معرکے میں حصہ لیا۔ عزادارو 5 میں سے 1 بچا تھا، وہ بھی اس کا گھوڑا اس کو زخمی حالت میں کربلا سے باہر لے گیا، جس سے یہ حسنی، طباطبائی، گیلانی، جیلانی، یہ سادات جن کی نسب سے ہیں، حضرت حسن مثنی جن کی زوجہ ہیں فاطمہ کبریٰ، حسین کی بڑی بیٹی، حسن مثنی سے امام حسن کی نسل چلی۔ عبید اللہ بھی میدان میں اترے، تنہا اترے، 50 جہنمیوں کو واصل جہنم کیا۔ احمد ابن حسن بھی میدان میں اترے، 40 سے 50 جہنمیوں کو واصل جہنم کیا۔ عزادارو حسن کا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا نا، اس کا نام تھا عبداللہ، اتنا خوبصورت تھا کہ جب یہ ہرملہ گرفتار ہو کے آیا نا تو مختار نے اس سے سوال کیا کہ ظالم، تو نے کربلا میں کیا ستم ڈھایا؟
کہ وہ جو سب سے حسین جوان تھا، جو شبیہ مصطفیٰ تھا، اس کی ماں نے ٹھنڈا پانی بھی پیا، چھاؤں میں بھی بیٹھی۔ وہ جو سبط اکبر کا فرزند اکبر تھا، قاسم کی ماں نے بھی ٹھنڈا پانی پیا، چھاؤں میں بھی بیٹھی۔ عباس کی بہنوں نے بھی ٹھنڈا پانی پیا، چھاؤں میں بھی بیٹھی۔ تو نے کیا ستم کیا کہ علی اصغر کی ماں آج تک نہ ٹھنڈا پانی پیا، نہ چھاؤں میں بیٹھی۔ حرملہ نے مختار کی طرف دیکھا اور کہتا مختار پھر سن اور تڑپ۔ کہتا میں کربلا کے میدان میں کل 6 تیر لے کے آیا تھا، میں نے فقط 3 تیر چلائے، 3 بچا کے کوفہ لے آیا۔ کہ مختار سن، پہلا تیر میں نے تب چلایا جب حسین اصغر کو چومنے کے لیے جھک رہا تھا۔ حسین جب اصغر نے حجت تمام کر دی نا، آواز ندا دے دی، یا اشقیا انا عطشان، کہ اے شکی قلب لوگوں میں بڑا پیاسا ہوں۔ جب حجت تمام کی نا، حسین نے کمال فرت محبت سے اپنے بیٹے کو چومنے کے لیے سر جھکایا۔ حسین اصغر کو بوسہ دینا چاہ رہے تھے کہ ادھر حرملے کا تیر ایک کان سے دوسرے کان تک اصغر کو ذبح کر گیا۔ عزادارو سنو گے، حرملہ ملعون کہتا ہے مختار دوسرا تیر میں نے تب چلایا جب محمد ابن اشس کا نیزہ، خدا کی لعنت ہو محمد ابن اشس پہ، اس کے باپ اشس پہ، اس کی بہن جودہ بنت اشس پہ، اس مردود نے نیزہ مارا، حسین کی سینے سے نیزہ گزر کے پشت کی طرف۔ حسین گھوڑے پہ جھکے، گھوڑے کی پشت پر ایک مرتبہ گھوڑے کی زین پر نیزے کو زور دیا، ہاتھ پشت کی طرف سے ڈال کر نیزہ باہر نکالا۔ اب غریب نینوا گھوڑے پہ جھول رہا تھا، اتنے میں گرز لگا، اب کبھی دائیں گرنے لگتا تھا کبھی بائیں۔ میرے استاد مرحوم فرمایا کرتے تھے قبلہ حسین بخش جاڑا کہ عرش امامت کبھی دائیں جھک جاتا تھا، کبھی عرش امامت بائیں جھک جاتا تھا۔ کہتا ہے حرملہ میں نے اتنے میں کیا دیکھا کہ حسین کی آنکھوں پہ خون آ رہا ہے۔ حسین نے خود کو سنبھالا، اپنے ہاتھ کو ایک مرتبہ پیشانی سے خون اور پسینہ صاف کرنے کے لیے جب پیشانی پہ رکھ کے حسین پسینہ صاف کر رہا تھا نا، حرملہ کہتا ہے میں نے ایک مرتبہ تیر چھوڑا، حسین کا ہاتھ حسین کی پیشانی میں پیوست ہوا، غریب نے دوسرے ہاتھ سے تیر کھینچا، ہاتھ پہ گوشت نہ رہا، ہاتھ پیشانی سے جدا ہوا، ہاتھ پہ گوشت نہ رہا۔ روایت کہتی ہے مختار تڑپنے لگا، مختار نے سر سے امامہ اتار کے پھینکا، وہاں مصیبت آ کے لیے ساتھ ماتم کرنے لگا۔ حرملہ مسکرا کے کہتا ہے مختار اگلا جملہ سن، مختار سن تیسرا تیر میں نے کب چلایا۔ کہتا ہے جب حسین عرش امامت فرش زمین سے ٹکرا چکا، حسین اٹھ کے لڑنے لگا، پھر جب ہمت جواب دے گئی پھر حسین دو زانو ہو کے بیٹھ گیا۔ جب حسین دو زانو ہو کے بیٹھ گیا، سنان بن انس تلوار لے کے حسین کی طرف دوڑا کہ میں حسین کے سر پہ مار کے حسین کے بابا کی سنت کو پورا کر دوں، یعنی سر شکافتہ ہو جائے حسین کا۔ عزادارو سننا، حرملہ کہتا ہے اتنے میں ہم نے دیکھا کہ زینب کبریٰ کے خیمے کے باہر، بیبیوں کے خیمے کے باہر ایک قرآن تھا۔ کیا دیکھا؟ کہا ایک خوبصورت بچہ تھا کہ جو اپنے کو پھوپھیوں سے چھڑاتا تھا، پھوپھیاں تھام لیتی تھی، وہ چھڑاتا تھا، پھوپھیاں پکڑ لیتی تھی۔ جب انس چلا ہے نا، اس نے ننھے ہاتھ جوڑے، کہا پھوپھیاں ماں اب نہ روکنا، کہا وہ بھاگا۔ پوری فوج اشقیاء کی زبان پہ جملہ تھا قد طلع بدر من الخیام الحسین، حسین کے خیموں سے 14ویں کا چاند آ رہا ہے۔ کہا سب کی نگاہیں اس حسین چہرے پہ تھا، ایسے لگ رہا تھا 14ویں کا چاند حسین کے خیموں سے نکل رہا ہے۔ حرملہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے خبر دی گئی یہ حسن کا چھوٹا یتیم ہے، عبداللہ ابن حسن ہے۔ سنو گے عزادارو، یہ ادھر سے دوڑا، 70 قدم پہ تھا حسین،
خیموں سے 70 قدم پہ. انس بن سنان بن انس کے پہنچنے سے پہلے یہ عبداللہ چچا کے سامنے ڈھال بن گیا. اس ملعون نے تلوار چلائی، عبداللہ نے ننھے ننھے ہاتھ بڑھا دیے، ادھر ہاتھ آگے بڑھے، ادھر دونوں ہاتھ کٹ کے حسین کی گودی میں گرے. عزادارو عبداللہ طرف کے ماموں کے گلے لگا. عزادارو حسین عبداللہ کو چوم رہا تھا. حرملہ کہتا ہے ادھر چچا کا سینہ بھتیجے کے سینے کے سامنے آیا، بھتیجے کا سینہ چچا کے سینے سے لگا. کہتا ہے حسین نے کمال محبت سے بھتیجے کو گلے لگایا، منہ پھڑا مدینے کی طرف. آواز آئی بھیا حسن تیری یہ قربانی بھی قبول ہو. کہا ابھی حسین کے لفظ ختم نہ ہوئے تھے، میں نے پیچھے سے نشست لے کے اتنے زور سے تیر چھوڑا کہ 100 شعبہ تیر عبداللہ کی پشت سے گزر کر حسین کے سینے میں پیوست ہو. بس عزادارو حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے ایک مرتبہ تکبیر بلند کر کے عبداللہ کو سینے سے جدا کیا، گود میں لیا. آواز آئی پروردگارا حسین سے یہ قربانی قبول کر لینا. عزادارو یہ ہے حسن کے بیٹے. اور مجھ سے سوال کرو حسن کی بیٹیاں کہاں پامال ہوئی؟ عزادارو خیمے جل گئے، بچے بکھر گئے. عزادارو بی بی زینب بچوں کو سمیٹنے لگی. عزادارو 13 بچے نہیں ملے، جن میں سے 3 بچیاں تھی، 10 بچے تھے. بی بی نے ام کلثوم سے کہا بہن ام کلثوم بچوں کی خیر ہے، بچیاں ہماری غیرت کا مسئلہ ہے. کہا کون سی بچیاں نہیں مل رہی؟ کہا ایک حسین کی یتیمہ سکینہ، 2 حسن کی یتیم بچیاں ام الحسن و ام حسین. ام سلمہ بھی روایت میں نقل ہوا، فروا بھی روایت میں آیا. عزادارو ام الحسن اور ام الحسین اور سکینہ بنت الحسین، یہ 3 بچیاں نہیں مل رہی. عزادارو چلی ہیں دونوں بہنیں، ایک فرات کے کنارے ڈھونڈ رہی تھی، ایک کربلا کے ٹیلوں میں تلاش کر رہی تھی. عزادارو سکینہ باپ کے لاشے سے مل گئی. سنتے رہتے ہو نا، جب بہن بھائی کے لاشے پہ آئی نا تو کیا دیکھا؟ کٹی ہوئی گردن پہ سکینہ چہرہ رکھ کر بابا کی کٹی ہوئی گردن سے باتیں کر رہی تھی. اب پھوپھی کو دیکھا تو اٹھ بیٹھی. بی بی نے پوچھا بیٹا سکینہ کوئی بھی لاش 2 چیزوں سے پہچانی جاتی ہے، کوئی بھی لاش 2 چیزوں سے پہچانی جاتی ہے، یا لباس سے پہچانی جاتی ہے یا چہرے سے پہچانی جاتی ہے. سکینہ تیرے بابا کا لباس لٹ چکا، تیرے بابا کا سر کٹ چکا، تو نے کیسے پہچانا یہ تیرے بابا کا لاشا ہے؟ کہا پھپھی اماں میں لاشوں کے درمیان ڈھونڈ رہی تھی، اسی کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی آ میری سکینہ، اور تیرا بابا یہاں ہے. عزادارو باپ کے لاشے سے سکینہ مل گئی. عزادارو اب رہ گئی 2 بچیاں. عزادارو روایت کہتی ہے دونوں بہنیں مل کے ڈھونڈتی رہی. پہلے فرات کی ترائی پہ ڈھونڈتی رہی، پھر ٹیلوں کے مابین ڈھونڈتی رہی، پھر لاشوں کے درمیان ڈھونڈتی رہی. عزادارو جب تھک گئی ہے نا ثانی زارا، میرے استاد مرحوم فرمایا کرتے تھے بی بی نے منہ کیا نجف کی طرف. آواز آئی نبیوں کا مشکل کشا بابا، اور نبیوں کا حاجت روا بابا، اور ہر ایک مشکل کی مشکل کشائی کرنے والا بابا. بابا آ دیکھ تیری بیٹیاں تھک گئی، اور بابا ہمیں حسن کی یتیمائیں نہیں مل رہی. بابا ہماری غیرت کا مسئلہ ہے. ابھی بی بی نے استغاثہ کیا، ادھر بی بی کلثوم کی آواز آئی بہن زینب علیہ علیہ ذرا میرے قریب آنا، میرے ٹھوکر کسی سے لگی ہے. اب جو جھکی تو کیا دیکھا؟ دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالی. عزادارو بی بی نے اپنے چہرے سے خاک کو صاف کیا. عزادارو اپنے چہرے کے نور سے پہچانا. آواز آئی آزا یہ دونوں بہنیں ام الحسن اور ام الحسین ہیں. عزادارو ایک کو بی بی زینب نے اٹھایا، عزادارو ایک کو بی بی کلثوم نے اٹھایا. اب لے کے چلی، عزادارو بیبیوں کے درمیان لا کے رکھا، بیبیوں کو خبر دی آؤ دیکھو حسن کی بیٹیاں مر گئی. عزادارو بیبیاں قریب آئیں. ادھر جناب
رملہ نے پوچھ لیا مخدومہ وجہ قتل ثابت ہوئی، بی بی یہ بچیاں کیسے مر گئی؟ عزادارو ایک مرتبہ بیویوں نے اپنے وجود کا پردہ بنایا، زینب کبریٰ نے قمیض ہٹائی، آواز آئی ہائے ہائے گھوڑوں کی ٹاپوں نے اے حسن کی بیٹیوں کو پامال کر دیا۔ ماتم حسین